بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو دوم کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے قواعد ترکیب کا بیان، اور یہ سبق حصہ دوم کا آخری سبق ہے۔ تو اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ فاعل بنتی ہے۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل فاعل، نائب الفاعل اور فعل ناقص کا اسم بنتی ہے۔ آگے دوسرا جز ہے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ بنتا ہے۔ درست یہ ہے کہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ آگے جز نمبر 3 ہے ضربت میں تو نائب الفاعل ہے۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ ضربت میں تا نائب الفاعل ہے، کیونکہ پیچھے قاعدہ بیان ہوا کہ لفظ ایک حرف پر مشتمل ہو تو اسے باسم ہی تعبیر کریں گے، اور اگر وہ ایک حرف پر مشتمل نہ ہو تو پھر اسے بلفظ ہی تعبیر کریں گے۔ یہاں پر یہ تا ایک حرف پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو اب اس کے اسم جو کہ تا ہے اس کے ساتھ تعبیر کریں گے، نہ کہ اس کے لفظ جو کہ صرف یعنی کہ یہ جو تا طویل اگر لکھ دیں تو جس کو ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ تعبیر نہیں کریں گے۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے۔ اس میں دیے گئے جملوں کی ترکیب نحوی کرنی ہے۔ تو پہلا جملہ ہے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے الحمد، تو یہ مبتدا ہے۔ آگے للہ میں لام جارہ ہے، آگے اس میں جلالہ شریف یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتن کے، یا مستحقن نکالا جا سکتا ہے مقام کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے بعد آگے الا حرف جار ہے، نعمائی یہ مضاف ہے، ہا ضمیر یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس میں جلالت کی طرف، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف۔ اس کے بعد الشاملاتی، تو الشاملاتی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف لہ ہوا۔ اس کے بعد آگے واو عاطفہ ہے، اور آگے آلائی یہ مضاف ہے، یہاں پر جو آلائہ میں آگے ہا ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، مجرور متصل ضمیر مضاف الیہ ہے، یہ بھی ضمیر لوٹ رہی ہے اس میں جلالت کی طرف، تو مضاف الیہ مل کر یہ بھی موصوف، اور الکاملہ یہ بھی اسی طرح شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہے، یعنی اس کے اندر بھی یہ ضمیر اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر لوٹے گی موصوف کی طرف، پھر یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ الا جار کا مجرور ہوا، تو الا حرف جار اپنے مجرور سے مل کر اب یہ اس کو چاہیں تو کہہ لیں کہ یہ ظرف مستقر ہوا، چاہیں تو اس کو ظرف لغو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دونوں طرح ہے کہ جب پہلے ایک بار نکال لیا ہم نے تو اب جو دوسرا جار مجرور آ رہا ہے اس کو ہم ظرف لغو بھی کہہ سکتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح، تو بہرحال یہ بھی ظرف مستقر ہوا اسی مستحقن فعل کے، تو مستحقن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بسوئے الحمد مبتدا، تو مستحقن اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور دونوں ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً معنی انشائیہ۔ ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس کی ان نعمتوں کے انعام پر جو شامل ہیں اور ان نعمتوں کے انعام پر جو کامل ہیں۔ آگے دوسرا جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں اعوذ یہ مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل۔ اس کے بعد آگے باللہ میں با یہ حرف جار اور اس میں جلالہ شریف یہ اس کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو۔ اس کے بعد آگے من یہ حرف جار، آگے الشیطانی یہ موصوف ہے، اور الرجیمی یہ اس کی صفت ہوگی شبہ جملہ اسمی ہو کر، یعنی یہ صفت مشبہ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت موصوف صفت مل کر یہ من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی ظرف لغو، تو اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً اور معنن انشائیہ۔ ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع۔ تو اس میں النوع یہ موصوف ہے اور الخامس یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا۔ اس کے بعد آگے حروف یہ موصوف، تنصب یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فارغ بس ہوئے موصوف۔ اس کے بعد آگے الفعل المضارع یہ موصوف صفت مل کر یہ مفعول بہ ہے تنصب فعل کے لیے۔ تنصب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً یہ صفت، حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے 5ویں نوع ایسے حروف کے بیان میں ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے الترجی مخصوص بالممکنات۔ اس میں الترجی یہ مبتدا، اس کے بعد مخصوص یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل راجع باس ہوئے مبتدا۔ آگے با جا رہا، اس کے بعد الممکنات یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے جمع مؤنث کا، تو اس میں ہنہ ضمیر اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر لوٹے گی موصوف مقدر الامور کی طرف، تو یعنی عبارت بنے گی بالامور الممکنات۔ تو الممکنات صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہوئی الامور موصوف مقدر کی۔ الامور موصوف مقدر اپنی صفت سے مل کر اب یہ با جار کا مجرور ہوا، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہوا، تو اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے ترجی ممکنات کے ساتھ خاص ہے۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے ما ولا ترفعان الاسم و تنصبان الخبر۔ اس میں ما یہ مراد لفظ معطوف لے و عاطفہ، لا مراد لفظ معطوف لے اور معطوف مل کر یہ مبتدا۔ اس کے بعد آگے ترفعانی یہ ترفعانی مضارع کا صیغہ ہے رفع یرفع سے، تو صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا، الف ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل اور الاسم یہ اس کا مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف لے و عاطفہ تنصبان الخبر، یہ بھی اسی طرح تنصبان بھی وہی صیغہ ہے، اس میں الف ضمیر بارز فاعل الخبر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے ما اور لا دونوں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے یا ہیا لنداء القریب والبعید۔ اس میں یا مراد لفظ مبتدا اول، آگے ہیا ضمیر مرفوع منفصل راجع بس ہوئے یا مبتدا ثانی، اس کے بعد لام جارہ ندائی مضاف، آگے القریبی یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور شروع میں جو الف لام ہے یہ تعریف کا ہے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر لوٹے گی موصوف مقدر الشیء کی طرف، تو القریب صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی موصوف مقدر الشیء کی، تو الشیء موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف لہ ہوا۔ اس کے بعد واو عاطفہ البعیدی یہ بھی اسی طرح شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہے، اس کا بھی موصوف مقدر الشیء، اور الشیء موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف ہوا، تو معطوف لہ معطوف مل کر یہ ندائی کا مضاف لہ ہوا، مضاف لہ مل کر یہ لام جار کا مجرور ہوا، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتۃن کے، ثابتۃن صیغہ صفت یعنی اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا اول یعنی کہ یا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے یا قریب اور بعید دونوں کی ندا کے لیے ہے۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے من اخذ الکتاب۔ اس میں من استفہامیہ مبتدا، اس کے بعد اخذ یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، آگے الکتاب یہ مفعول بہ،
تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً خبر، من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کتاب کس نے پکڑی۔ آگے جملہ ہے اعلم ان العوامل میۃ عامل۔ اس میں اعلم یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اس میں ان تضمیر اس کا فاعل، اس کے بعد آگے انا حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے موصول حرفی، آگے العوامل یہ اس کا اسم ہے، آگے میۃ یہ ممیز مضاف، عامل تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر یہ انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صلہ، انا موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ مفعول بہ، اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو جان کہ بے شک عوامل 100 ہیں۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے وجدت اللہ غفوراً۔ اس میں وجدت یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، آگے اللہ اس میں جلالہ شریف یہ مفعول بہ اول ہے، اور غفوراً یہ مفعول بہ ثانی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے اللہ کو غفور پایا۔ آگے جملہ نمبر 10 ہے حبذا زید راکباً۔ اس میں حبہ یہ فعل مدح ہے، ذا یہ اس میں اشارہ ذوالحال، اور راکباً یہ اس ذوالحال سے حال ہے، یعنی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ حبہ کا فاعل ہوگا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، اور زیدن یہ مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید کتنا اچھا سوار ہے۔ آگے جملہ نمبر 11 ہے نعمت المرأۃ زینب۔ اس میں نعمت یہ فعل مدح ہے، آگے المرأۃ یہ اس کا فاعل ہے، تو فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، اور زینب یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زینب کتنی اچھی عورت ہے۔ آگے جملہ نمبر 12 ہے کان اللہ علیما حکیما۔ اس میں کانا یہ فعل افعال ناقصہ میں سے، آگے اللہ اس میں جلالہ شریف یہ اس کا اسم ہے، اور علیمن یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر اول، حکیمن یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر ثانی، فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں، تو اس میں جو پہلا جملہ ہے الحمدللہ علی نعمائہ، اس کی ترکیب ہو چکی، اس کے بعد آگے جو دوسرا جملہ ہے اس کی ترکیب کرتے ہیں، یہ ہے کہ والصلاۃ علی سید الانبیاء، تو اس میں الصلاۃ یہ مبتدا ہے، اس کے بعد آگے علی یہ حرف جار، سیدی مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوگا یہ نازلتن کے، نازلتن اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا یعنی کہ الصلاۃ، تو صیغہ صفت یعنی نازلتن اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً اور معناً انشائیہ۔ ترجمہ ہے رحمت کاملہ نازل ہو انبیاء کے سردار پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں با حرف جار، اس کے بعد آگے اسم مضاف، آگے اسم جلالہ شریف یہ موصوف، الرحمانی یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف، تو صیغہ صفت یعنی کہ رحمان صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت اول، آگے الرحیمی شروع میں الف لام یہ تعریف کا ہے، آگے رحیم یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ثانی، اسم جلالہ شریف موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ با جار کا مجرور ہوا، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوا اب تادیو فعل کے، تو اب تادیو مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو اب تادیو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً اور معناً انشائیہ۔ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آگے جملہ ہے النوع الاول حروف تجر الاسم، یہاں تک ایک جملہ ہوگا۔ تو النوع موصوف، آگے الاول یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع باسو موصوف، تو اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت موصوف، صفت مل کر مبتدا۔ آگے حروف یہ موصوف، اس کے بعد تجر یہ جرہ یجر سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع باسو موصوف، الاسم مفعول بہ، تو تجر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلا صفت موصوف، حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے پہلی نوع ایسے حروف کے بیان میں ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ آگے جملہ ہے وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً، تو واو عاطفہ یا استئنافیہ۔ اس کے بعد آگے تسمہ، یہ سما یسمی تسمیہ یعنی کہ باب تفعیل سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا نائب الفاعل، حروفاً یہ موصوف ہے، جارتاً شبہ جملہ اسمی ہو کر اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بہ ہے۔ تو تسمہ فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے ان حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ آگے جملہ ہے زید منطلق، تو اس میں زید مبتدا منطلق اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع باسو مبتدا، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ آگے ہے ہیا تدخل علی المبتدا والخبر، تو اس میں ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تدخل یہ مضارع کا صیغہ ہے داخلہ یدخل سے، اس کے اندر یعنی صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فاعل راجع باسو مبتدا، علی حرف جار المبتدائی معطوف لہ و عاطفہ، الخبری معطوف لہ معطوف مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغو، تدخل فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلا خبر، ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ آگے جملہ ہے کأن ہیا للتشبیہ، اس میں کأن مراد لفظ مبتدا اول، آگے ہیا ضمیر مرفوع منفصل راجع باسو کأن مبتدا ثانی، للتشبیہ جار مجرور مل کر ظرف مسکر متعلق ثابتۃ کے ثابتۃ اس میں فاعل کا صیغہ واحد مؤنث کا، اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فاعل راجع باسو مبتدا، تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مسکر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مرفوع محلا خبر، مبتدا اول کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کأن وہ تشبیہ کے لیے ہے۔ آگے جملہ ہے ہیا للتمنی، تو اس میں ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، آگے للتمنی یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتۃ کے، ثابتۃ صیغہ صفت اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فاعل راجع باسو مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل و ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے وہ تمنی کے لیے ہے۔ آگے جملہ ہے زید ہوا، تو اس میں زید مبتدا ہوا ضمیر مرفوع منفصل یہ اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے ایاک نعبد، تو اس میں ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور یہ مفعول بہ مقدم ہے، نعبد فعل کے لیے، نعبد یہ مضارع کا صیغہ ہے جمع متکلم کا، نحن ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ۔ ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے جملہ ہے انی کنت نصرتک بمالی، تو اس میں انا یہ رفع حروف مشبہ بالفعل میں سے اس کے ساتھ جو ضمیر ہے واحد متکلم کی منصوب متصل یہ اس کا اسم، اس کے بعد کنت یہ فعل افعال ناقصہ میں سے اور ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تو تا ضمیر فعل ناقص کا اسم۔ آگے نصرتو کا یہ جملہ حل ہو کر اس کی خبر ہوگا، تو نصرتو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، کاف ضمیر منصوب متصل اور یہ ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، یہ اس کا مفعول بہ، با جرا مالی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو، تو نصرتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منصوب محلا فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلا انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک میں نے اپنے مال کے ساتھ تیری مدد کی تھی۔ آگے جملہ ہے حاذ الکلام، تو اس میں حاذا اس میں اشارہ مبتدا، الکلام اس کی خبر،
مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہے یہ قلم ہے۔ آگے جملہ ہے ہاذ ہی قطۃ، تو اس میں ہاذ ہی اس میں اشارہ مبتدا، قطۃ اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہے یہ بلی ہے۔ آگے جملہ ہے ھذا کتابکم، تو اس میں ھذا اس میں اشارہ مبتدا، آگے کتابکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہے یہ تمہاری کتاب ہے۔ آگے جملہ ہے کتابکم ھذا۔ اب اس کے پیچھے جو قاعدہ بیان ہوا کہ مرکب اضافی کے بعد اس میں اشارہ ہو تو اس میں اشارہ مضاف کی صفت بنتا ہے۔ اس کے تحت اگر ہم اس کو لیں تو پھر تو یہ جملہ نہیں ہے بلکہ مرکب توصیفی بنے گا کہ کتابکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف ہے اور ھذا یہ اس کی صفت ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب یہ کسی کلام میں آ جائے، اس سے پہلے بھی کچھ ہو، مثلا جملہ اس طرح ہو کہ رأیت کتابکم ھذا، یا اور بھی اس کی مثل جملے بن سکتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اس کو یہ بنائیں گے۔ اور اگر صرف اتنا ہی ہو جیسے یہاں پر ہے کہ کتابکم ھذا، یعنی اس کے آگے پیچھے کوئی عبارت نہ ہو جس کا اس کے ساتھ تعلق ہو، تو اس صورت میں ہم اس کو جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو جملہ پھر ایسے ہی بنے گا کہ کتابکم یہ مبتدا اور ھذا اس کی خبر، کیونکہ اس صورت میں اس سے فائدہ مل جائے گا کہ تمہاری کتاب یہ ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو جملہ بنا سکتے ہیں۔ آگے جملہ ہے بالغنی ان زیدن عالم، تو اس میں بالغا یہ فعل ہے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، نون بھی کا ہے، یا ضمیر یہ منصوب متصل مفعول بہ ہے۔ آگے انا یہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے موصول حرفی، اس کے بعد زید اس کا اسم اور عالم شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ اس کی خبر، تو انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر یہ باطویل مفرد ہو کر یہ بالغا کا فاعل، بالغا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے قد یکون ما بعدہا داخلا فی ما قبلہا، اس میں قد حرف تحقیق مع تقلیل، آگے یکون فعل ہے فعل ناقصہ میں سے اور پھر مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے بعد آگے ما اس میں موصول ہے، بعد مضاف ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے، یہ ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے الی حرف جار کی طرف، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا، ثابت فعل مقدر کا، ثابت فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے، اس میں موصول ما، ثابت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ، ما اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم، آگے داخلاً یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے فعل ناقص کا اسم، آگے فی حرف جار ہے، ما اس میں موصول قبلہ مضاف ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے، یہ بھی ضمیر الی حرف جار کی طرف لوٹ رہی ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی مفعول فی ہوا، ثابت فعل کا، ثابت فعل اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے، اس میں موصول ثابت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ، ما اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فی حرف جار کا مجرور ہوا، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو، داخلاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ترجمہ ہے کبھی الا کا ما بعد داخل ہوتا ہے الا کے ما قبل میں۔ آگے جملہ ہے السماء فوقنا، اس میں السماء یہ مبتدا ہے اور آگے فوقنا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہے ثابتہ فعل کے لیے، تو ثابتہ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا، تو فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محل خبر، السماء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہے آسمان ہمارے اوپر ہے۔ آگے جملہ ہے زید علی السقف، تو اس میں زید مبتدا علی السقف یہ جار مجرور ظرف مستقر متعلق ثابت کے ثابت صیغہ صفت، اس کے اندر ضمیر فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، تو صیغہ صفت اپنے فاعل و ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہے زید چھت پر ہے۔ آگے جملہ ہے رأیت نہرا تحت الشجرۃ، اس میں رأیت یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، آگے نہرا یہ موصوف ہے اور تحت الشجرۃ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہے ثابتاً مقدر کے لیے،
تو ثابتاً صیغہ صفت اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف، ثابتاً صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت، نہراً موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بہ، رأیت فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے ایسی نہر دیکھی جو درخت کے نیچے ہے۔ آگے جملہ ہے رأیت کوکبا فی السماء، تو اس میں رأیت یہ بھی وہی صیغہ ہے ماضی قواعد متکلم کا تاضمیر بارز جس میں اس کا فاعل، آگے کوکبا یہ موصوف ہے، اور فی السماء یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی صفت ہوگا، تو موصوف سے مل کر یہ مفعول بہ، تو رأیت فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلی خبری۔ ترجمہ ہے میں نے ایسا ستارہ دیکھا جو آسمان میں ہے۔ آگے جملہ ہے رأیت القمر بین السحاب، تو اس میں رأیت یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے متکلم کا تاضمیر بارز جس میں اس کا فاعل، آگے القمر یہ ذوالحال ہے، اور بین مضاف السحاب اس کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے ثابتاً مقدر کا، تو ثابتاً صیغہ صفت اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے ذوالحال، تو ثابتاً صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر حال، القمر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر بین السحاب کو اگر ہم الثابتہ کے متعلق کریں تو پھر ہم اس کو صفت بھی بنا سکتے ہیں القمر سے، ترجمہ ہو جائے گا میں نے چاند کو دیکھا اس حال میں کہ وہ بادلوں کے درمیان ہے، یا دوسری صورت میں میں نے ایسے چاند کو دیکھا جو بادلوں کے درمیان ہے۔ آگے جملہ ہے جاء زید علی الفرس، اس میں جاء یہ ماضی کا صیغہ ہے مذکر غائب کا، زید یہ ذوالحال ہے، آگے علی حرف جار الفرس مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتاً کے، ثابتاً صیغہ صفت اس کے اندر وزمیر اس کا فاعل راجع بسوئے ذوالحال، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر فاعل، فعل فاعل جملہ فعلی خبری۔ ترجمہ ہے زید آیا اس حال میں کہ وہ گھوڑے پر ہے۔ آگے جملہ ہے الفہ الشیخ عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، تو اس میں الفہ یہ ماضی کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، آگے جو اس کے ساتھ ضمیر ہے ہا ضمیر یہ منصوب متصل یہ اس کا مفعول بہ ہے، اس کے بعد آگے ہے الشیخ تو یہ مبدل منہ ہے، اور آگے ہے عبد القاہر تو یہ موصوف، آگے ابن مضاف، عبد الرحمانی یہ اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ عبد القاہر کی صفت اول ہے، اور آگے الجرجانی یہ اس میں منصوب کا صیغہ ہے، تو اس کو حل کرتے ہوئے اس کے اندر سے ہوا ضمیر نکلے گی اور وہ ضمیر ہوگی اس کا نائب الفاعل، تو وہ لوٹے گی موصوف کی طرف، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ثانی ہے، تو عبد القاہری موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ اب بدل ہے، تو الشیخ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ فاعل، الفہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے نظرت الی الرجلین زید و بکر، اس کی ترکیب کریں تو نظرت یہ ماضی کا صیغہ ہے متکلم کا تاضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، آگے ہے الی حرف جار، اس کے بعد الرجلین۔ اب اوپر جو قاعدہ بیان ہوا اس کو دیکھیں تو پھر ہم یہاں پر تین ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہوگی کہ الرجلین کو مبدل منہ بنائیں اور زید معطوف لہ ہو، واو عاطفہ، بکر معطوف لہ معطوف مل کر یہ بدل، مبدل منہ بدل مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور ظرف لہ، تو پھر فعل نظر تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لہ سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو جائے گا۔ دوسری ترکیب میں نظرت الی الرجلین تک ایک جملہ ہوگا، آگے الگ جملہ ہوگا، کہ اس صورت میں ہم یہاں پر مبتدا معذوف نکال کر ان کو خبر بنائیں گے، تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے زید و بکر، تو مبتدا ہو جائے گا کہ احدہما، یعنی دو پیچھے ہیں کہ الرجلین، تو اس اعتبار سے ضمیر لائیں گے تثنیہ کی، احدہما کہ ان دونوں میں سے ایک، زید، آگے واو کے بعد ثانیہما بکر، اس طرح ہوگا کہ وہ احدہما وہ مبتدا زید خبر، اسی طرح بکر سے پہلے مبتدا اور یہ خبر ہو جائے گی، دوسری ترکیب۔ پھر تیسری ترکیب یہاں پر یہ ہو سکتی ہے کہ آنی فعل نکالیں، جب آنی نکالیں گے تو یہ مضارع کا صیغہ ہے بعد متکلم کا، اس کا فاعل تو ہمیشہ اندر ہوتا ہے وہ آنا ضمیر ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کو ہم مفعول بنائیں گے، تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے
آنی زیدن و بکرن، تو اس صورت میں یہ معطوف لا مل کر آنی کا مفعول ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ 3 ترکیبیں جائز ہیں۔ پہلے جو ترکیب کی اس کے مطابق یہ پورا ایک جملہ ہے، جو دوسری ترکیبیں ان کے تحت ہے ان میں الگ الگ جملے ہو جائیں گے۔ ترجمہ ہو جائے گا کہ میں نے 2 مردوں کی طرف دیکھا، یعنی زید اور بکر۔ آگے جملہ ہے ما نصرتہ، اس میں ما یہ حرف نفی ہے اور نصرتو یہ ماضی کا صیغہ ہے، وزن متکلم کا تا ضمیر بارز جس میں اس کا فاعل اور سا جو ضمیر ہے منصوب متصل، یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے اس کی مدد نہیں کی۔ آگے جملہ ہے اما یتساءلون، اس میں اما میں ان یہ حرف جار ہے اور ما یہ استفہامیہ ہے، اور اس کا الف گرا دیتے ہیں فرق کرنے کے لیے ما استفہامیہ اور غیر استفہامیہ میں۔ تو یہ جار مجرور ما بعد فعل کا متعلق ہو جائے گا۔ آگے یتساءلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا واو ضمیر بارز اس میں اس کا فعل، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف العلم سے مل کر جملہ۔ آگے اس کے بعد جملہ ہے غلام من جاء، تو اس میں غلام یہ مضاف ہے اور آگے جو من استفہامیہ ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، آگے جاء فعل صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر وزن اس کا فعل ہے جب اس میں مبتدا، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع معلوم خبر مبتدا خبر جملہ۔ ترجمہ ہے کہ کس کا غلام آیا۔ آگے جملہ ہے بمن تمر امر، اس میں با جارہ من شرطیہ یہ اس کا مجرور جار مجرور مل کر یہ اب جو فعل شرط ہے یعنی تمر اس کے متعلق ہو جائے گا، تو تمر یہ مضارع کا صیغہ ہے مرہ یمر سے، اور صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور یہ جو صیغہ ہے یہ مجزوم ہے، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے تو اس کی حالت جزمی اس شکل میں بھی آتی ہے، تو یہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اس کے بعد آگے امر یہ بھی مضارع کی صیغہ ہے مرہ یمر سے، اور یہ بھی مجزوم ہے، صیغہ ہے واحد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ ہے جس کے پاس سے تو گزرے گا میں گزروں گا۔ آگے جملہ ہے غلام من تشتری اشتری، اس میں غلامہ یہ مضاف ہے، من شرطیہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ہے مبعد فعل تشتری کے لیے، تو تشتری یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع مجزوم ہے، صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، آگے اشتری یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا جملہ شرط۔ یہ ترجمہ ہے جس کے غلام کو تو خریدے گا میں خریدوں گا۔ آگے جملہ ہے متا ترجیع، اس میں متا یہ استفہامیہ ہے استفہام کے لیے، اور یہ ظرف ہے تو اس لیے یہ مفعول فی بنے گا مبعد فعل کے لیے، تو ترجیع مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو کب لوٹے گا۔ آگے جملہ ہے این تذهب، تو اس میں این یہ اب یہ بھی ظرف ہے اور استفہام کے لیے ہے، تو یہ بھی مفعول فی مقدم ہے تذهب فعل کے لیے، تذهب مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو کہاں جائے گا۔ آگے جملہ ہے متا تسافر اسافر، اس میں متا اب یہ اس میں شرط ہے تو یہ مفعول فی بنے گا مبعد فعل شرط کے لیے، تو تسافر یہ مضارع کا صیغہ ہے سافر یسافر سے، صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اور یہ مضارع مجزوم ہے، تو اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا شرط، آگے اسافر یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ ہے جب تو سفر کرے گا تو میں سفر کروں گا۔ آگے جملہ ہے این تقیم اقیم، اس میں این یہ اس میں شرط مفعول فی مقدم
توقیم فعل کے لیے، آگے توقیم یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلی ہو کر شرط، آگے اقیم یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، انا ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی ہو کر جزا شرط، جزا جملہ شرطیہ، اور یہ توقیم اور اقیم یہ باب افعال سے ہیں، اقام یقیم اقامہ سے۔ ترجمہ ہے جہاں تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا۔ آگے جملہ ہے من صدیق لاقا، اس میں من استفہامیہ مبتدا، آگے صدیق یہ موصوف بن جائے گا، اور لاقا یہ جار مجرور ظرف مستقر متعلق ثابت صیغہ صفت، اس کے اندر وزن مرفوع راجع بس ہوئے موصوف صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور صفت موصوف صفت مل کر یہ خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تیرا دوست کون ہے۔ آگے جملہ ہے من بکرن، تو یہ جو پیچھے قاعدہ بیان اس کے تحت من استفہامیہ یہ خبر مقدم ہے، اور بکرن یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے بکر کون ہے۔ آگے جملہ ہے من کاما، تو اس میں من استفہامیہ مبتدا، کاما یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کے، اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ مرفوع محلاً یہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کون کھڑا ہے۔ آگے جملہ ہے من یکم اکم معہو، اس میں من اس میں شرط مبتدا، آگے یکم یہ مضارع کا صیغہ ہے، کاما یکوم سے، اور صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط، آگے اقم یہ کاما یکوم سے ہی مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، انا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور آگے معہو مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے، تو اقم فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر من مبتدا کی خبر، من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے جو کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آگے جملہ ہے ایا کالامن تشتری، اس میں ایا یہ اس میں استفہام ہے اور مضاف ہے، کالامن اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ مقدم ہے، آگے تشتری یہ اشترا یشتری سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو کون سا قلم خریدے گا۔ آگے جملہ ہے ایم ما تدعو، تو اس میں این یہ مفعول ہے، تدعو فعل کے لیے مفعول بہ ہے، اور ما جو ہے یہ زائدہ ہے، تو تدعو مضارع کا صیغہ ہے، واو ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر یہ جملہ شرط بنے گا، جزا اس کی یہاں پر نہیں لکھی گئی تو اس لیے پورا جملہ نہیں بن سکے گا۔ آگے جملہ ہے من رأیتہ، اس میں من استفہامیہ مبتدا، آگے رأیتہ یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، اور ساتھ جو ضمیر ہے منصوب متصل یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، اور یہ ضمیر مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً یہ خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو نے کس کو دیکھا۔ آگے جملہ ہے من رأیتہ اخاہ، اس میں بھی من استفہامیہ مبتدا، آگے رأیتہ یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، اور آگے اخاہ مضاف ضمیر اس کا مضاف الیہ راجع بس ہوئے من یعنی کہ مبتدا، تو مضاف الیہ میں کہ یہ مفعول بہ، تو رأیتہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ ترجمہ ہے کس کے بھائی کو تو نے دیکھا۔ آگے جملہ ہے من تارہ آراہ، اس میں من اس میں شرط مبتدا، آگے تارہ یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور ساتھ جو ضمیر ہے ہا ضمیر یہ لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، اور یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط۔ آگے آراہ میں بھی آرا یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، انا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور ساتھ جو ضمیر ہے منصوب متصل یہ بھی لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، اور یہ مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے جسے تو دیکھے گا اسے میں دیکھوں گا۔
آگے جملہ ہے من تارا اخاہ آرا اخاہ، تو اس میں من اس میں شرط مبتدا، آگے تارا یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کان تضمیر اس میں اس کا فاعل، آگے اخاہ یہ مضاف له مل کر مفعول به حاضر لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، تو تارا فعل اپنے فاعل مفعول به اس میں کا جملہ فعلیہ ہو کر شرط، آگے آرا یہ بھی مضارع کا صیغہ بعد متکلم کا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور اخاہ یہ مضاف له مل کر مفعول به، تو فعل اپنے فاعل مفعول به اس میں کا جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر مان مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے جس کے بھائی کو تو دیکھے گا اس کے بھائی کو میں دیکھوں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔